بس انتظار اس لیے افضل ہے کہ اس کے ثمرہ سے اصل دین ظاہر ہوگا، اس کے ثمرہ سے اصل اسلام ظاہر ہوگا، حقیقی معنوں میں وہ حق ظاہر ہوگا کہ جس کے ہم منتظر ہیں۔ اب ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انتظار یعنی چشم برا ہونا، انتظار یعنی کسی کے لیے آنکھیں بچانا، انتظار کے مختلف معنی ہیں۔ ہم ملت تشیع چشم برا ہیں اپنے مولا کے ظہور کے لیے، ہم بھی آنکھیں بچائے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آیا فقط اسی حد تک یہ انتظار ہے؟ پاک پیغمبر تو فرما رہے ہیں کہ عمل ہے، تو وہ کون سا عمل ہے؟ اور پھر فرمایا کہ عملوں میں بھی سب سے افضل عمل ہے، تو وہ کون سا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے اعمال لکھے گئے ہیں ہماری احادیث کی کتابوں میں۔ شیعوں کو بتایا گیا ہے کہ تم نے کس طرح کا انتظار کرنا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر ایک بحث ہے وظائف منتظرین کی، اس بحث کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ در واقع انتظار کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ چونکہ انتظار میں فرق ہے، ایک دفعہ آپ ایک چھوٹے سے مہمان کے منتظر ہیں، ایک دفعہ بڑے بہت بلند پایہ مہمان کے منتظر ہیں، ایک دفعہ آپ ایک بہت بڑے فقیہ کے منتظر ہیں، ایک دفعہ آپ رہبر کے منتظر ہیں، اور ایک دفعہ آپ کائنات کے رہبر کے منتظر ہیں۔ تو کبھی بھی یہی نہیں ہو سکتا کہ سب کا انتظار ایک جیسا ہو۔ خود ہم لوگ بھی ایسے ہیں، جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اسی طرح کا انتظار کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ انتظار کی اہمیت اور قدر و قیمت اس بات سے وابستہ ہوتی ہے کہ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو جتنا وہ اہم ہوگا انتظار بھی اتنا اہم ہوگا۔ اور پھر یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں، کس لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اپنے مادی مفادات کی خاطر کسی ہستی کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے مطابق کوئی کام انجام دیتے ہیں، اور ایک دفعہ ہم دنیا کی خاطر نہیں بلکہ دنیا، دین اور آخرت سب کی، اپنی قبروں، موت، حشر، ہر چیز کی خاطر انتظار کر رہے ہیں۔ اس انتظار کا دوسرے انتظار سے فرق ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں، ایک تو کائنات کے سب سے بڑے ولی کا انتظار ہو رہا ہے، اور ایک انتظار صرف دنیا کی خاطر نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی خاطر، تمام امور کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ تو بس یہ انتظار یقیناً دوسرے جتنے بھی انتظار ہیں اس سے فرق رکھنا چاہیے، اسے مختلف ہونا چاہیے، اور یہ وہی چیز ہے جو انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو میں بیان کریں گے کہ یہ کس قسم کا انتظار ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور ہمیشہ جہاں بھی موضوع انتظار کی بحث کی وہاں شروع میں یہ میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم اس فضا میں آئیں کہ انتظار کس طرح کا ہونا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، البتہ اس مثال کے اندر امام کے انتظار کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، صرف توجہ دلانی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ہمارے عام لوگ جو مختلف شہروں میں رہتے ہیں، اگر انہیں بتایا جائے کہ علاقے کے جو ایم صاحب ہیں وہ آپ کے گھر میں فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، تو مجھے خود بتائیے کیا جس طرح ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں اس ایم کا انتظار بھی ایسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ شاید ایک فاسق فاجر آدمی ہے، تھوڑے سے پیسوں اور پارٹی بازی سے وہ ایک علاقے کا ایک چھوٹی سی زمین ہے، ایک ضلع ہے، اس کا ایم بن گیا ہے، لیکن جب کسی کو پتہ لگ جائے کہ وہ آ رہا ہے تو وہ اس کی خاطر ہو سکتا ہے دن رات کا چین جو ہے وہ برباد کر دے، اور اس کو رسیو کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا۔ وہ ایک عام سا شخص لوگوں کو بتائے گا، کوئی بینر لگائے گا، کوئی مہمان بلائے گا، کوئی اس کے قیام و طعام کے انتظام کرے گا، کوئی صفائیاں کرے گا، گھروں کی صفائیاں ہوں گی، جس جگہ کو اسے بلانا ہے وہاں صفائی ہوگی، کوئی آرائش کا کام ہوگا، کوئی ٹینٹ لگیں گے، کوئی مختلف قسم کے لوگ بلائے جائیں گے، کوئی نعرے بازی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ کس کے لیے؟ ایک معمولی سا انسان ہے جس کے پاس صرف چند کلومیٹر زمین کی اعتباری سی
ایک انداز سے مالکیت ہے کہ وہ وہاں کا کچھ سالوں کے لیے اس چند کلومیٹر کے ایریے کا MLA ہے اور لوگوں کے کچھ امور اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کی خاطر یہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے جسموں کا مالک ہے، ہماری جان کا مالک ہے، اور چند کلومیٹر نہیں، مشرق سے مغرب تک تمام زمین اس کی ملکیت ہے،